رمضان کی مبارک ساعتیں ہم قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ کچھ دن نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ چند لمحات اس مبارک مہینے کے آنے میں باقی ہوں اور ہم عنقریب اس مبارک کا مقدس اور نورانی مہینے کے اندر داخل ہو جاویں گے۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عمروں کے اندر ایک موقع اور دیا کہ اس آنے والے مہمان کی ہم قدردانی کر کے اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی نجات کا کچھ سامان اس میں اکٹھا کر لیں اور اس رمضان کو اپنی مغفرت کا اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنا لیں۔ جتنی ہم اس کی قدر کریں گے اور اس کے دن اور رات کے لمحات کو وصول کریں گے اور جن اعمال اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان کا اہتمام کریں گے اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے خاص طور سے ان سے اہتمام سے بچتے رہیں گے تو اتنا زیادہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق ہوتے جائیں گے اور مغفرت کا اعلان ہوگا اور جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک ہر روز 10 لاکھ قیدیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں افطار کے وقت میں، زندوں میں سے مردوں میں سے۔ ان للہ عتقاء کل یوم الف عتیق من النار، حدیث پاک میں آتا ہے الف عتیق، 10 لاکھ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جہنم کے قیدی بن چکے ہیں، اللہ کے جیل خانے میں جا چکے ہیں، زندوں میں سے یا اللہ کے فیصلے کے مطابق، یا زندوں میں سے یا مردوں میں سے۔ اللہ پاک ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جہنم کی جیل سے آزاد کرتے ہیں۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے تو پہلے رمضان سے لے کر آخر تک روزانہ جتنوں کو آزاد کیا تھا، اکیلے آخری دن اللہ پاک مجموعی اعتبار سے اتنے قیدیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اتنا گولڈن چانس ہے، اتنا لکی چانس ہے۔ ہم نے کتنے رمضان گزارے، پتہ نہیں ہمارا نام ان آزاد ہونے والے قیدیوں میں آیا نہیں آیا۔ کوشش کریں آنے والا رمضان ہم اتنا اللہ کو خوش کر دیں کہ اللہ پاک خوش ہو کر اب تک نہیں کیا ہے تو آئندہ آنے والے رمضان کی کسی ایک دن میں یا آخری والے دن میں ہی اللہ پاک ہمارے تعلق سے فیصلہ کر دے کہ فلاں بھی آزاد ہو گیا، عبد الرحمن بھی آزاد ہو گیا، عبد الرحیم بھی آزاد ہو گیا۔ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ میری عمر میں آنے والا آخری رمضان تو نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ رمضان دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھیوں میں سے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ میں تھے اسی رمضان کے مبارک مہینے میں، ذرا غور کریں، جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے۔ کتنے جوان ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، گزشتہ رمضانوں میں ساتھ میں تھے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو گزشتہ تھے لیکن ابھی نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد والا رمضان آئے اور ہم اس دنیا میں نہ رہیں۔ یہ سمجھ کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کی قدر کر لیں۔ اللہ پاک نے رمضان کی جو سب سے اہم عبادت ہے روزہ، اس کو ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دے
تو وہ اس کے بدلے پوری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ اس کی قضا نہیں کر سکتا، اس کی برکتوں کو پا نہیں سکتا، اس کے انوارات کو پا نہیں سکتا، اس کی فضیلت اور اس کے مرتبے کو پا نہیں سکتا جو ایک روزہ جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا ہے، غیر رمضان میں پوری عمر روزہ رکھے، وہ اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ان کے مردوں کا، ان کے عورتوں کا، ان کے بچوں تک کا، ایسے ناسمجھ بچے بالکل چھوٹے چھوٹے، ہاں ماں باپ ان کو روزہ رکھاتے تھے، ایسا ماحول تھا جی۔ یہاں تک کہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو ان کو روئی کے گولے بنا کر دیے جاتے تھے کھیلنے کے لیے، تاکہ وہ جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت سے جب پریشان ہو تو اس سے بہل جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ روئی کے گولے سے بہلنے والے بچوں کی عمر کیا ہوگی؟ ہاں یہ بہت ناسمجھ بچے ہو گئے جو روئی کے گولوں سے بہل جاتے ہیں۔ ہاں تو اتنے ناسمجھ بچے، ہاں صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب روزہ رکھتے تھے تو ہم روئی کے چھوٹے چھوٹے گولے ان کے لیے گیند بنا کر دیتے تھے، اس سے کھیلتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے بھوک اور پیاس میں بہل جایا کرتے تھے، تسلی ہو جایا کرتے۔ اتنے چھوٹے بچے روزے کا اہتمام کرتے تھے جی۔ اور وہ بھی عرب کا علاقہ جہاں پر جو ہے گرمی اور تپش اور دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر جو اتنا اہتمام بچوں کا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جو لوگ بغیر کسی مجبوری کے روزے کو چھوڑتے ہیں ان کے تعلق سے بڑی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بتائی ہے کہ امت کو سنا دے کہ جو لوگ بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑتے ہیں، بغیر عذروں کے روزہ چھوڑتے ہیں، حدیث پاک میں اس کی شدید وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، ایک صحیح روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، روایت صحیح ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک مرتبہ دو شخص آئے، مجھے اٹھا کر لے کر گئے، دو فرشتے مجھے اٹھا کر لے گئے، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، بہت اونچا پہاڑ تھا، اس کے پاس لے گئے، اور یہ پہاڑ بڑا سخت تھا، سخت دشوار گزار، جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا، پرپیش راستوں والا، پرپیش گھاٹیوں والا، اور بالکل کھڑا پہاڑ تھا۔ دونوں نے مجھے لے کر گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر آپ کو چڑھنا ہے، چڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اتنے دشوار گزار، اتنے مشکل راستے والے پہاڑ پر چڑھنا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چڑھیے تو، انا سنساہلہ، آپ چڑھیے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو چڑھائیں گے۔ دونوں فرشتوں نے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتوں کی مدد سے اوپر چڑھنا شروع کیے تو ابھی پہاڑ کے آدھے راستے میں پہنچے تھے تو آپ کو عجیب قسم ایک آواز کئی آوازیں سنائی دی۔ لوگ تکلیف، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ درد اور تکلیف کے مارے چیخ رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، جس طریقے کتا روتا ہے نا کتا، یا آپ لوگ نے پتہ نہیں جنگل میں تجربہ ہوا کہ نہیں ہوگا، بھیڑیا بھی آواز نکالتا ہے رونے کی، یا اس کے مثل جو ہے کتا بھی رونے کی آواز نکالتا ہے جی۔ اب میں اس آواز کی نقل تو نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی آواز آ رہی تھی، تکلیف اور درد کے مارے ایسی چیخ پکار اور رونے کی آواز آ رہی تھی جی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آوازیں کاہے کی ہیں، کن لوگوں کی آوازیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی شدید تکلیف میں یہ لوگ چلا رہے ہیں، شدید تکلیف کی وجہ سے چیخ پکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ آگے تو چلیے۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے مردوں کا اور عورتوں کا، جن کو لوہے کے آنکڑے کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے، سارے کے سارے الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایڑیوں کے پیچھے جو پٹھا ہوتا ہے، ان پٹھوں میں آنکڑے ڈلے ہوئے ہیں اور الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ قریشی لوگ بکرا کاٹتے ہیں نا جب ذبح کرتے ہیں، تو پیروں کے پیچھے جو پٹھا آتا ہے، نلی آتی ہیں، وہاں پر یہ چیر مار کر اسی کے اندر آنکڑے ڈال کے الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے
ہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے مردوں کا، عورتوں کا الٹا لٹکا ہوا ہے، اور ان کی باچھیں چھلی ہوئی ہیں، ان کے ہونٹ کٹے ہوئے پھٹے ہوئے اور ان سے خون ٹپک رہا ہے، اور یہ چلا رہے ہیں درد اور تکلیف کے مارے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سخت ترین عذاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اس طریقے سے تکلیف کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، لیکن بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے انہوں نے یا تو روزوں کو چھوڑ دیا یا روزوں کو توڑ دیا۔ یہ ان کا عذاب ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں بغیر مجبوری کے روزہ رکھ، یا تو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، یا روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی مجبوری کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، الذین، ہاں جو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں یا روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں، ان مجبوریوں کے بغیر جن مجبوریوں میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی صرف 11 قسم کی مجبوریاں ہیں جس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ یا تو انسان ان مجبوریوں کے پیش آنے پر روزہ نہ رکھے، یا روزہ رکھنے کے بعد وہ 11 میں سے کوئی ایک مجبوری پیش آ جائے تو روزہ توڑ دے، اس کی اجازت ہے جی۔ اور اگر ان مجبوریوں کے بغیر روزہ نہیں رکھا، یہ مجبوریاں، کوئی مجبوری نہیں، اچھا بھلا ہے، ہٹا کٹا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور روزہ چھوڑ دے رہا ہے، تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ ایک روزے سے قضا تو ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان جیسا اللہ کا مہمان اور سارے مہینوں کے سردار، اس میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، ہاں وہ پوری زندگی روزہ رکھنے کے بعد بھی اس شخص کو نہیں مل سکتی جو بغیر مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دے۔ تو ایک اگر روزہ چھوڑا ہے، سرے سے رکھا ہی نہیں ہے جی، تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا ہے تو یہ، ہاں روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا ہے تو یہ آدمی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ ہاں ان 11 مجبوریوں کے پیش آئے بغیر، جو میں ابھی بتاؤں گا، اللہ کرے کہ ٹائم رہے۔ ہاں آپ لوگ تو گھڑی آ گئی ہے خاتمے پہ جی، 1:10 پہ ہو گیا ہے۔ ہاں ان مجبوریوں کے بغیر اگر آپ نے جو ہے روزہ توڑ دیا، ہاں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا تو رکھنا ہی پڑے گا، ہاں ایک کے بدلے ایک۔ لیکن آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر جو رمضان کے مہینے کی اللہ کے معزز مہمان کی بے حرمتی کی ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے روزہ توڑ کر، ہاں تو اس کے بدلے میں آپ کو 60 روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے، اس طریقے سے کہ درمیان میں ایک روزے کا بھی ناغہ نہ ہونا چاہیے۔ ہاں اس کو کہتے ہیں روزے کا کفارہ۔ روزہ رکھ کر بغیر مجبوری کے توڑنے پر کفارہ آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ سرے سے روزہ ہی نہ رکھیں کسی مجبوری کے بغیر یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس میں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ چل جائے گا، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ توڑ رہے ہیں تو پھر ایک کے بدلے ایک تو رکھنا ہی ہے، لیکن یہ 60 روزہ اس کی سزا میں ہے، جس کو کفارہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے روزے رمضان کے مبارک مہینے کی عزت کو پامال کیا، آپ نے ہاں اس کی حرمت کا جنازہ نکالا ہے روزہ توڑ کر، روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا آپ نے۔ تو یہ بہت بڑی رمضان کی بے حرمتی ہے، یہ رمضان کی بہت بڑی تذلیل آپ نے کی ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ آپ کو 60 روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اگر 59 رکھنے کے بعد اگر مجبوری کی وجہ سے 60واں چھوٹ گیا تو پھر سے آپ کو 1 2 3 سے لے کر 60 تک رکھنا پڑے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی علماء اکرام سے رابطہ رکھ کے پوچھے کہ کون سی مجبوریاں ہیں۔ ہاں 11 میں سے 4 مجبوری تو ایسی ہے ہاں جو عورتوں کو پیش آتی ہے۔ حیض آ گیا تو حیض کی وجہ سے یا تو روزہ نہ رکھے، یا روزہ رکھنے کے بعد میں دن میں حیض آ گیا تو روزہ توڑ دے جی، اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے جو زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم سے کم ایک دن میں بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ نفاس کی وجہ سے وہ روزہ جو ہے چھوڑ دے، اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ یا تو وہ روزہ نہ رکھے یا درمیان میں ولادت ہو جاوے تو روزہ توڑ دے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے جی۔ یہ مجبوری ہے، شریعت کی مجبوری۔ یا پیٹ میں بچہ ہے عورت کے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچائے گا جی، کیونکہ اس کو خاطر خواہ جو ہے کوئی غذا نہیں ملے گی، خوراک نہیں ملے گی، تو پھر جو ہے عورت جو ہے روزہ
چھوڑ سکتی ہے، روزہ توڑ سکتی ہے، چھوڑ بھی سکتی ہے، توڑ بھی سکتی ہے، بیچ میں کہہ دیا روزہ رکھنے کے بعد تو توڑ بھی سکتی ہے، اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، ایک کے بدلے ایک روزہ، دو کے بدلے دو، جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزے قضا رکھ لے، بس کافی ہے۔ یا چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا اور دودھ خشک ہوتا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو بیٹے کو خوراک نہیں ملے گی، اس کو نقصان پہنچے گا، جی ماں کے دودھ کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، روزہ توڑ سکتی ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ جی یہ 4 مجبوریاں یہ عورتوں کو پیش آتی ہے، مردوں کو نہیں پیش آتی نا، یہ آتی ہے۔ اور 6 مجبوریاں ایسی ہیں جو آپ مردوں عورتوں کو دونوں کو پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو سفر شرعی کی نوبت پیش آ گئی، 75-78 کلومیٹر کا سفر، اس سے کم سفر میں روزہ نہ رکھنے کی یا توڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سفر شرعی لمبا سفر 78 کلومیٹر، یہاں سے کم از کم پپل نہر پورا ایگزیکٹ 78 کلومیٹر ہے یا اور اس سے زیادہ، تو 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر پیش آئے، اس کو سفر شرعی کہتے ہیں، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، سفر پیش آ جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، کفارہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لیں۔ جی یا کوئی بیماری پیش آ جائے، مرض ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کا مرض میں جو روزہ رکھو گے تو یہ نقصان ہوگا، مرض بڑھ جائے گا، جی تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور درمیان میں روزہ رکھنے کے بعد بیماری آ گئی تو روزہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو چھوڑنا توڑنا دونوں کی گنجائش ہے، اس میں بس قضا ہوگا، یہ 60 روزوں کی سزا آپ کو نہیں ملے گی۔ جی تو سفر ہے، بیماری ہے، جی مرض، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا اتنا زیادہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کوئی بزرگ ہے، بڑھاپا ہے، بدن کے جو اعضاء وہ برداشت نہیں کر سکتے روزے کو، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ آئندہ اگر طاقت آنے کی امید نہیں ہے تو بھی فدیہ دے دیں، وہ قضا بھی نہیں کریں گے، نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے، ایک دن کا ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ، جتنے دن چھوٹتے جامع روزے تو فدیہ دے دیں گے۔ تو بڑھاپا ہو جاوے، اتنا بڑھاپا کہ روزے کا برداشت تحمل نہ ہو سکے، روزے کو برداشت نہ کر سکے، تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی توڑنے کی اجازت ہے۔ جی اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد اتنی شدید بھوک اور پیاس ہو جاوے کہ بس یا تو جان چلے جائے گی، یا اگر جان نہیں بھی گئی تو بدن کا کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے گا، آنکھ کی روشنی چلے جائے گی، یا جو بہرا ہو جائے گا، ہوتا ہے ایسا، جی یا ہاتھ شل ہو جائے گا، یا لقوہ لگ جائے گا، تو کوئی ایک عضو بیکار ہو جائے گا، یا تو جان چلے جائے گی، یا جان نہیں چلی جائے گی تو کم از کم روزے کی تکلیف میں کوئی عضو چلے جائے گا، تو یہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ جی یہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے دھمکی دی کہ روزہ توڑتا کہ دوتے کو مارنے کی دھمکی دی، جان سے مارنے کی، یا اتنا مارنے کی دھمکی دی کہ ہاتھ پیر کا نقصان ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، تو دھمکی کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ جی یہ بولے کہ کل روزہ مت رکھنا، نہیں تو ایسا کروں گا، تیرا ہاتھ توڑ ڈالوں گا، تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھا ہے توڑنے تو ہاتھ توڑ ڈالوں گا، تو پھر روزہ توڑ دے، ہاتھ پیر نہ توڑوائے۔ جی اس کو اجازت ہے کہ بھائی بعد میں قضا کر لے، اس کو کفارہ نہیں ہے۔ کتنا ہوا؟ اور کبھی یہ تلوار سے جہاد کرنے کی نوبت پیش آ جاوے، جہاد بھی سیف، تو تبلیغ والا جہاد نہیں، تبلیغ جاتے ہیں تو جہاد کا ثواب، اور خانقاہ والا جہاد نہیں بلکہ حقیقی جہاد، تو حقیقی جہاد میں روزہ چھوڑنے کی، روزہ توڑنے کی دونوں اجازت ہے۔ جی اس میں ایک کے بدلے ایک روزے کی قضا کر لے، کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ 11 قسموں کے عوارض ہیں، یہ 11 قسموں کی مجبوریاں ہیں، جس میں روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ ان مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے روزہ رکھنے کے بعد درمیان میں توڑ دیا تو جو آپ کو صرف جو اس کی سزا نہیں ملے گی، 60 روزوں کا کفارہ نہیں ہوگا، بس ایک کے بدلے ایک رکھ سکتے ہیں توڑنے پر اور چھوڑنے پر بھی۔ جی یہ 10 قسموں کی مجبوریاں ہیں۔ کچھ نیتوں کے مسائل ہے کہ نیت روزے کے اندر، نیت جو ہے نا یہ روزے کا رکن ہے، جیسا رکوع سجدہ روزے جو ہے نماز کا رکن ہے، کہ یہ نماز کے یہ ارکان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نیت کرنا روزے کا رکن ہے۔ جی اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے لیے، سحری کے وقتوں سے لے کے افطار کے وقتوں تک کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، جو بیوی سے بچتا رہا، لیکن اس نے نیت نہیں کیا، تو پھر یہ اس کا بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں کہلائے گا، یہ فاقہ کہلائے گا۔ جی تو نیت کرنے کی وجہ سے انسان کا بھوکا پیاسا رہنا یہ فاقہ جو ہے، یہ فاقے کے بجائے عبادت بنتا ہے، یہ روزہ بنتا ہے۔
تو روزے کو روزہ بنانے والی چیز نیت ہے. بھوکا پیاسا رہنا صرف نہیں ہے, بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے روزے کی نیت یہ روزے کو روزہ بناتی ہے. ورنہ اگر نیت کے بغیر آپ نے روزے کے سارے تقاضے پورے کر لیے, کھانا بھی نہیں کھایا, پانی بھی نہیں پیا, بیوی سے جو ہے ہم بستری اور جمع بھی نہیں کیا, ہاں تو آپ کا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں ہاں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جاتا. ان کے نامہ اعمال میں بس یہ کہ بھوکا رہا, یہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے, یہ عبادت نہیں کہلاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھوکا رہنے اور روزے میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ آپ کی نیت ہے. آپ کی نیت رہے گی روزے کی تو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ بنے گا. اور آپ بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے تو پھر یہ جو ہے یہ خالی بھوکا پیاسا رہنا ہوگا. اس کو فاقہ مستی کہہ سکتے ہیں, اس کو روزے والی عبادت کا نام شریعت میں نہیں دیا جاتا. اس لیے جہاں پر نیت کا مقام روزے کے اندر بنیادی ہے, رکنوں کی حیثیت ہے. رکن کہتے ہیں وہ پلر جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے. جی پلر جس کے ایک پلر بھی نہیں ہے تو چار میں سے ایک پلر نہیں ہے تو عمارت نہیں قائم ہوتی. تو یہی حیثیت روزے میں نیت کی ہے. تو جتنی اہمیت اور جتنی بنیادی حیثیت نیت کی ہے اتنی ہی آسان نیت جو ہے نیت کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے. نیت کرنا بہت آسان ہے. نیت صرف دل میں سوچ لینے کا نام اور دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ہاں زبان سے کہہ دے اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ کل رکھوں گا, ہاں زبان سے کہہ دے تو اچھی بات ہے. ہاں اللہم انی اصوم غدا لگا, لیکن زبان سے کہنا کوئی اگر نہیں کہا لیکن ارادہ ہی ہے سحری. یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نہ کہے اور دل میں بھی بات نہیں آئے لیکن رات کے آخر اس سے حصے میں ایک سحری کر رہا ہے تو اس کا سحری کھانا ہی نیت ہو جائے گا. علماء نے کہا ہے التسحر نیت. کیوں بھائی, رات کے آخری حصے میں انسان جو ہے عام دنوں میں تو اٹھ کے کھاتا نہیں ہے, تو جب کھا ہی رہا ہے وہ تو وہ روزے ہی کے لیے کھا رہا ہے, کوئی اور وجہ سے کھا نہیں رہا ہے. ہاں اس لیے کہ وہ رات کا وقت تو ایسا ہے نیند کے غلبے سے انسان اٹھتا ہے تو اس کو کوئی چیز کے کھانے پینے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی ہے, طبیعت چلتی نہیں ہے, وہ تو بڑی مشکل سے ناگواری کے ساتھ کھاتا ہے. تو اگر کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کھانا روزہ رکھنے ہی کے لیے ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر سحری کھا لی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو بھی اس کا سحری کھانا ہی نیت ہو جائے گی, اس کا سحری کھانا ہی نیت بن جائے گا. جی تو نیت بہت اہم بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. جی ہاں نیت کے بھی مسائل بہت, نیت کی بھی جزیات اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ہاں اس کو جو اہم بھی ہے اس کو سامنے آنا بھی ضروری ہے. نیت کب سے کب تک کر سکتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ کو روزہ رکھنا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر پوری رات یہ نیت کا وقت ہے, اور صبح صادق کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. ہاں یہاں تک کہ جو دن روزہ شروع ہو گیا ہے, جو دن کا روزہ رکھنا ہے اس دن کے زاویہ کبریٰ تک آپ نیت کر سکتے ہیں. زاویہ کبریٰ دوپہر میں زوال سے پہلے ہوتا ہے. ہاں زاویہ کبریٰ, ہاں یعنی اگر کل شنیچر کا اگر پہلا روزہ ہو جاتا ہے بالفرض تو آج مغرب بعد سے آپ کی نیت کا وقت تو شروع ہو گیا. مغرب بعد سے لے کر کل شنیچر کی زاویہ کبریٰ تک یہ اتنا لمبا وقت ہے جو ہے نیت کرنے کا. ہاں اگر صبح صادق کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں اگر کھایا پیا آپ نے نہیں ہے تو زاویہ کبریٰ تک نیت کر سکتے ہیں. زاویہ کبریٰ یہ کون سی بلا ہے؟ ہاں زاویہ کبریٰ یہ آدھو دن کا وقت ہے. زوال کا وقت تو زاویہ کبریٰ نہیں ہے. ہاں زوال کا وقت تو زاویہ کبریٰ کے بعد. اس کو معلوم کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت تو دیکھیں کب ہے. صبح صادق سے وقت سے لے کے غروب آفتاب یعنی افطار کا وقت کتنا گھنٹہ ہے. ہاں جتنا بھی گھنٹہ ہے اس کا آدھا کر لو, اس کا آدھا کتنے بجے ہو رہا ہے وہ زاویہ کبریٰ کا وقت ہے. جیسے تقریباً 5:45 بجے اس وقت تو جو ہے نا 5:45 بجے اگر ہاں 5:45 یعنی 6:40 کو کچھ جو ہے وقت ہو رہا ہے صبح صادق کا آج کے دن تو 6:40 سے لے کر یہ سمجھ لو کہ 7:35 تک تقریباً 13 گھنٹہ ہو رہا ہے. 13 گھنٹے میں کچھ 5-1 منٹ کم. جی اس وقت میں آج کل کا جو ہے وقت بتا رہا ہوں زاویہ کبریٰ کا. تو 13 گھنٹے کا آدھا کرو تو کتنا ہوتا ہے جی 6:30. ہاں تو صبح صادق سے لے کے 6:30 گھنٹہ جب ہوتا ہے تقریباً یہ جو ہے 12:10 پر ہو رہا ہے.
تو آج کے زمانے تو یہ وقت آگے پیچھے ہوتے رہے گا، بڑھتے رہے گا. تو 12-10 تک آپ اس زمانے میں نیت کر سکتے ہیں روزے کی، جب کہ آپ نے صبح صادق کے بعد کھایا پیا نہ ہو. جی تو آج مغرب سے لے کر سنیچر کی 12:10 تک آپ جو ہے زوال تک نہیں، زوال کے وقت میں اور زاویہ کبریٰ کے وقت میں فرق ہے. آپ یہ نیت کرتے ہیں، یہ نیت کا جو ہے اتنا بڑا وقت ہے. یہ مسئلہ بتانے کا فائدہ یہ ہے، اس مسئلے کو سامنے رکھنے کا فائدہ، بہت سارے فائدے ہیں اس کے. یہ سہولت سے آپ بہت سارے مواقع پر جو ہے نا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وقت نہیں ہے تو میں بتاتا، آپ کو سفر کرنا ہے جی، تو نیت کا اتنا کشادہ، اتنا لمبا چوڑا وقت ہے، اور آپ کو یہ ہے کہ کل سفر ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے جی، تو آپ بغیر نیت کے سحری کھا لیں. اگر سفر ہو گیا جو ہے زاویہ کبریٰ سے پہلے اور آپ کو سفر شریع میں روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بہت مشقت ہو سکتی، تو پھر آپ جو ہے اگر سفر ہو جاتا ہے زاویہ کبریٰ سے پہلے تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ مت رکھو. اور زاویہ کبریٰ سے پہلے سفر نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے زاویہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لو، تاکہ آپ مقام پر ہیں تو اس دن کا آپ کا روزہ شمار ہو جائے گا. لیکن صبح صادق کے بعد آپ نے کھایا پیا نہ ہو جی. اسی طریقے آپ سفر میں روزہ نہیں رکھ رہے مشقت کی وجہ سے، سفر سے واپس آنا ہے، لیکن کل صبح ہو سکتا ہے واپسی ہے یا کام نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے رکنا پڑے گا، تو بھی آپ نیت کو نہ کریں، سحری کھا لیں، نیت نہ کریں. اور 12:10 جو زاویہ کبریٰ کا اس وقت میں جو بھی وقت ہے اس وقت دیکھیں، اگر واپسی ہو گئی تو آپ جو ہے روزے جو ہے گھر پہنچ جاتے ہیں تو روزے کی نیت کر لیں، 12:10 سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور اگر یہ ہے کہ نہیں کام نہیں ہوا، ابھی سفر میں رہنا ہے، تو آپ نیت نہ کریں اور اس دن روزہ نہ رکھیں. اس طریقے سے بہت بیماری کا مسئلہ ہے. صبح آپ کو قے ہو گئی، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. قے ہونے کی بہت کم شکلیں ایسی جس میں روزہ ٹوٹتا ہے. تو صبح یا یہ کہ آپ کو دست لگ گئی صبح اور آپ کو ایسا لگا کہ پتہ نہیں جو ہے یہ دست تو چالو ہو جاتی ہے، درمیان میں رک جاتی ہے، تو اس وقت بھی آپ سحر کھانے کے بعد نیت نہ کریں، زاویہ کبریٰ تک انتظار کریں. اگر آپ کی کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے طبیعت کہ نہیں میں شام تک روزہ رکھ سکتا ہوں، تو نیت کر لیں زاویہ کبریٰ سے پہلے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں آپ جو ہے چالو ہو گیا ہے، قے بھی چالو ہو گئی ہے اور جو ہے دست بھی چالو ہو گئی ہے، لوز موشن چالو ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے زاویہ کبریٰ سے پہلے پھر جو ہے آپ نیت نہ کریں، آپ کھانا پینا شروع کر دیں جی. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ نیت کا اتنا لمبا وقت ہے زاویہ کبریٰ تک، اس کو سامنے رکھ کر آپ کو بہت ساری سہولتیں نکل سکتی ہیں. بہرحال جو ہے آپ لوگ مسائل کو اپنے علماء سے، آپ کے امام صاحب ہے ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً جمعہ میں بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس رمضان کے مہینے میں جو یہ تو ایک موضوعی عبادت ہے روزہ، اس کا تو اہتمام ہر حال میں کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی تراویح ہے اور دیگر وہ اعمال ہیں جس کو اللہ پاک نے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا ہے، اس کا خوب اہتمام کرے. یہ سمجھ کر کہ پتہ نہیں ہے میری زندگی کا آخری رمضان تو نہیں ہے، اس کو آخری رمضان سمجھ لے اور اس میں اللہ سے اپنی مغفرت کا اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کا اور جہنم سے آزادی کا اللہ پاک سے فیصلہ کروا لیں، ہے نا. اس کی قدردانی کر لیں. اللہ پاک آنے والے رمضان کی مہمان کی پوری قدردانی نصیب فرما کر اس رمضان کو ہماری نجات کا اور ہماری مغفرت کا اور اللہ کی رحمت کے ہمارے گھروں میں آنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیں.